نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا مسلمان ہو جاتے ہیں، باقی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ہی خاندان، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، بعض کی عادتیں کیا، بعض کی عادتیں کیا، مزاج بعض کا کیا، بعض کا کیا۔ تو زمین کے اعتبار سے مزاج لوگوں کے اللہ نے مختلف رکھے، چونکہ یہ زمین سے پیدا ہوا ہے۔ اب زمین کے ٹکڑے، اور پھر فرمایا متجاورات، آپس میں ہیں بھی ملے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ زمین الگ ہے، اس کا رنگ کوئی الگ، درمیان میں کوئی فاصلہ آ گیا، یہ زمین الگ، کوئی الگ طرح سے بنائی گئی، نہیں، بنی سب ایک ساتھ ہیں لیکن الگ الگ۔ اور باغات، زمین میں اندر باغات رکھیں انگور کے، اور حدیثوں میں جنت کے انگوروں کا بھی تذکرہ آتا ہے، اس لیے حضرات نے لکھا ہے کہ انگور جنت کا پھل ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، سورج کو گرہن لگا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی ہاتھ بڑھایا آگے اور پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ نماز کے اندر آج آپ نے ایک نیا کام دیکھا، یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے انگور میرے پاس لائے گئے تھے اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ لے لوں، لیکن اگر میں لے لیتا تو وہ رہتی دنیا تک قائم رہتے، فنا اور ختم نہ ہوتے۔ تم کھاتے رہتے، ان پر فنا آنی نہیں تھی۔ جنت پر فنا نہیں ہے نا، جنت کی کوئی چیز ختم نہیں ہو سکتی، یہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان پر فنا ہے۔ اچھا جی، انگور، اور پھر زرعن، کھیتی، اناج، اس میں گھاس، سبزہ، درخت، مختلف ضروریات کی چیزیں، آپ کی جڑی بوٹیاں، آپ کے علاج معالجے کی چیزیں، سب زمین کے اندر ہیں، ٹوٹل زمین سے پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ کے گھروں میں استعمال ہونے والا سنگ مرمر، آپ کے گھروں کی چھتوں میں لگنے والا لوہا، آپ کے تعمیرات میں لگنے والا سیمنٹ، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سب زمین سے آ رہے ہیں۔ مختلف قسم کا پتھر، اینٹیں، سریا، لوہا، تانبا، پیتل، پیٹرول، ڈیزل، آئل، یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سب زمین میں اللہ نے رکھے ہیں، ٹوٹل زمین سے۔ اچھا، پھر فرمایا کھجور بھی، نخیل، کھجوریں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی۔ مومن، ایمان والا اور کھجور ایک ساتھ ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر یہ سوال پوچھا تھا کہ مجھے ایک ایسا درخت بتاؤ جو مومن کی طرح ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ جتنے درخت اللہ نے پیدا فرمائے ہیں نا، ان درختوں کو اگر آپ دیکھیں تو سال میں 1 دفعہ، کسی کے 2 دفعہ پتے جھڑتے ہیں، وہ پتے اپنے جھاڑ دیتا ہے، نئے پتے اس میں آتے ہیں۔ کھجور کا درخت ایک ایسی چیز ہے، ہاں، ناریل جو ہے یہ بھی کھجور ہی کی نسل ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال مومن کی ہے کہ اس کا فیضان، اس کا خیر ہی خیر ہے، اس میں شر ہے ہی نہیں۔ تو مومن بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں ہر وقت خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے اس کے اندر۔